بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم نے گزشتہ بیانوں میں ایک عنوان مکمل کیا تھا، حسن خاتمہ کے 10 اسباب۔ اب ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ موضوع بڑا اہم ہے، دلچسپ ہے۔ عقل مند لوگوں کی درجن سے زائد قرآنی صفات کہ اللہ رب العزت کی نظر میں عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں۔ یہ موضوع اس لیے بھی ضروری ہے، آج ہر بندہ بندی اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے۔ عورت کہتی ہے میرے سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، مرد کہتا ہے میرے سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، اولاد کہتی ہے میرے سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، والدین یہ کہتے ہیں، سب کا یہی طلب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عقل مند لوگوں کی صفات بیان فرمائی۔ ہم نے ایک مرتبہ یہ عنوان شروع کیا تھا اپنے جمعے میں، عقل مند لوگوں کی صفات اور ان کی دعائیں، کہ وہ دعائیں کیا مانگتے ہیں۔ تو بہرحال درجن سے زائد ان کی صفات ہیں، پھر ان کی دعائیں ہیں۔ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ امید ہے آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں گی اور ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں گی۔ عقل مند لوگوں کے لیے قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اولو الالباب۔ قرآن پاک پڑھیں تو کہیں اولو الالباب، کہیں اولی الالباب، اس طرح کے لفظ آتے ہیں، اس کا معنی ہے عقل والے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے قرآن پاک میں خود یہ صفات تلاش کی اسی لفظ کی مناسبت سے، کہ اولو الالباب کا لفظ جہاں استعمال ہوا ہے اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا صفات بیان فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت عقل مند لوگوں کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ۔ عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ایفاء عہد، عہد کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ یہ عقل مند مرد اور عورت کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اس سے وہ بھی تمام عہد آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیے ہیں۔ اللہ نے بندوں سے عہد جو لیے ہیں، جیسے ایک عہد ہے اس کو عہد ربوبیت بھی کہتے ہیں، عہد الہت بھی کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں سب سے پوچھا تھا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب میں کیا کہا تھا، قالوا بلا، کہ کیوں نہیں، آپ ضرور ہمارے رب ہیں۔ تو تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت، فرائض کی ادائیگی، ناجائز چیزوں سے اجتناب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت اور بندوں کی طرف سے اس کا اقرار، یہ مختلف آیات میں موجود ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا عہد، اللہ کے عہد کو پورا کرنا۔ عہد 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عہد وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، ایک عہد وہ ہوتا ہے جو ایک بندہ دوسرے بندے سے کرتا ہے، اور تیسرا عہد وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنی ذات سے کرتا ہے۔
اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرتا ہے جس کو نظر کہتے ہیں، منت کہتے ہیں، یہ تینوں طرح کے عہد کو پورا کرنا جو ہے لازم اور ضروری ہے۔ جو پورا کرتے ہیں وہی اللہ رب العزت کی نظروں میں عقل مند ہے۔ خواتین کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ بڑی بڑی منتیں اور نظر مان لیتی ہیں۔ جب انہوں نے اللہ سے کوئی کام کرانا ہو نا تو یہ منتیں بڑی بڑی مانتی ہیں لیکن پورا نہیں کرتی، یا ایسی مانیں گی کہ وہ پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ نظر ایسی مانے جس کو پورا کر سکے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے۔ مجھے ایک مرتبہ میرے بھائی کا فون آیا کہ ایک عورت نے یہ نظر مانی، وہ سب بھی مفتی ہے، کہ اس نے کہا ہے کہ میرا بیٹا بولنے لگ جائے تو میں ساری زندگی تہجد پڑھوں گی۔ اب بتائیں، نظر اس نے یہ مانی کہ میں ساری زندگی تہجد پڑھوں گی، اب تہجد کیسے پڑھے؟ آپ اس کا یہ کہنا کہ کبھی جاگ نہیں آتی، کبھی جاگ آتی ہے تو اٹھا نہیں جاتا، کبھی بچہ جاگ جاتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تو اس کو پھر ہم نے یہ حل بتایا کہ عشاء کے بعد 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے، اس طرح آپ کی یہ منت اور نظر جو ہے پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ایک میں نے ادنی سی مثال دی ہے۔ نظر کو پورا کرنا ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ سے نظر مانے، عہد کرے، اس کو پورا کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس بندے کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا، وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کریں، نظر مانے یا ویسے بھی کوئی وعدہ کرے۔ اب یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ کئی ساری عورتیں اور بلکہ مرد بھی، والدین، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے بیٹا لینا ہو نا تو پھر وہ یہ نیت کرتے ہیں اللہ اگر آپ ہمیں بیٹا دیں گے نا تو ہم اس کا نام محمد رکھیں گے، ٹھیک؟ جب اللہ تعالیٰ بیٹا دے دیتے ہیں اب وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، بھئی بیٹا محمد رکھے نہ رکھے، کوئی کہیں گے ساتھ کیا ملا ہے، کبھی کیا ملا ہے۔ ابھی یہاں یہی ماروں میں ایک واقعہ پیش ہے، میں نے کہا نہیں محمد ہی رکھو، وہ کہ نہیں بھاری، میں نے کہا کوئی بھاری نہیں ہے۔ جب اللہ سے بیٹا لینا تھا تو اس وقت محمد بھاری نہیں تھا، جب اللہ نے بیٹا دے دیا اب آپ کو بھاری لگنے لگ گیا۔ وہ جی بے ادبی ہو جاتی ہے جی، میں نے کہا بے ادبی تو ابراہیم کی بھی کرتے ہیں، پھر ہم بے ادبی تو ہم اپنے بچوں کا نام ایوب یعقوب بھی رکھتے ہیں، وہ بھی تو پیغمبروں کے نام ہے۔ تو یہ پھر وہ پیچھے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ مجھے بیٹا دیں گے تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی، تو محمد رکھے، یہ عظمت والا نام ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں، یہ ایک الگ مستقل عنوان ہے۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہے، پہلی صفت ان کی کہ وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ تو کیا عقل مند لوگوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ وعدے کو پورا۔ اچھا وعدے کو پورا کرتے ہیں، کیا کبھی توڑ دیتے ہیں، کبھی نہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وہ وعدے کو توڑتے نہیں ہیں، عہد اور میثاق کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جی ہاں، اس میں صحابہ کرام کا حال دیکھیں ذرا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس پر عہد اور بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، 5 وقت نماز کو پابندی سے ادا کریں گے اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کریں گے اور کسی انسان سے کسی چیز کا سوال نہ کریں گے۔ تو جو لوگ اس بیعت، اس عہد میں شریک تھے، ان کا حال پابندی عہد کا یہ تھا کہ اگر گھوڑے پر بیٹھے ہوتے اور ان کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو کسی انسان سے نہ کہتے کہ یہ اٹھا کے دو، خود گھوڑے سے نیچے اترتے اور وہ چیز اٹھاتے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ یہ تھا عہد، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کا عہد کیا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو اطاعت کا کیا جذبہ تھا؟ یہ سوال سے روکا، تو حالانکہ یہ سب تک تو منع کوئی مقصود بھی نہیں تھا،
لیکن ان کا جذبہ اطاعت دیکھیں کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، چیز اٹھانے کے لیے خود اترتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذرا غور سے سماعت فرمائے کہ یہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ اچانک ان کے دخول مسجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سڑک پہ بیٹھ جاؤ یا بے موقع کسی جگہ بیٹھ جاؤ، لیکن جذبہ ایسا تھا، ایک پاؤں ان کا مسجد کے اندر تھا اور ایک پاؤں مسجد سے باہر تھا، یہ وہیں بیٹھ گئے، ایک قدم ان کو جذبہ اطاعت نے آگے نہ بڑھنے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود میں نے آپ سے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو اندر کسی بندے سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ نے مجھے کہا یا کسی سے کہا، میرے کان میں آواز پڑی، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا۔ یہ ہے عہد کو اور وعدے کو کیا کرنا؟ پورا کرنا۔ اس میں ہماری طالبات کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے، وہ بعض اوقات اپنی بالی جان سے بڑے وعدے کرتی ہے، عہد کرتی ہے، نماز کی پابندی کریں گی، ذکر اذکار کریں گی، تسبیحات کریں گی، شرعی پردے کا اہتمام کریں گی، ہے جی، منزل یاد کریں گی، سبق یاد کریں گی، کتابوں کی اچھی طرح تیاری کریں گی، پھر کرتی نہیں، اور وہ سمجھتی خیر ہے، یہ غفلت ہے، یہ سستی ہوگی۔ نہیں نہیں بھائی، عہد کو پورا کرنا ہے، چاہے عہد اللہ سے کیا ہو اور چاہے عہد اللہ کے بندوں سے کیا ہو۔ عقل مند، یہاں عقل مند سے مراد صرف یہ نہیں ذہین ترین، یہ عقل مند سے مراد آسان لفظوں میں یوں سمجھے یہ اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں۔ اگر اللہ نے ان کو عقل مند کہا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ وہ عام صرف ذہین ہے، نہیں، مقبول ترین اللہ کے محبوب بندوں اور بندیوں کی یہ صفات ہے کہ یہ لوگ جو ہے نماز کی کیا کہتے تھے، عہد کی پابندی کرتے ہیں۔ تو مختصر طور پر میں نے عرض کرنا، ورنہ یہ تو ہر بات ایسی ہے اس پہ ایک مستقل بیان ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے یہ موضوع آگے چلانا ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ ایفائے عہد، کہ وہ وعدے کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں۔ اور ان کی دوسری صفت کیا ہے؟ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وہ کسی بھی صورت میں خلاف ورزی نہیں کرتے، وعدے خلافی نہیں کرتے، اور وعدے خلافی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منافق کی نشانیاں بیان فرمائی وہاں واضح لفظوں میں فرمایا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی تین نشانیاں ہوتی ہیں، وہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو وعدے کو پورا کرنا اور نقض عہد نہ کرنا، وعدے کو نہ توڑنا۔ تیسری صفت اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی کیا بیان فرمائی؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، عقل مند وہ لوگ ہیں جو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے فرمایا ملانا، جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو وہ ملاتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جن تعلقات کے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں۔ اس کی مشہور تفسیر تو یہی ہے جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ رشتہ داری کے تعلقات کو قائم رکھنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، یہ لوگ ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ بعض حضرات مفسرین نے یصلون ما امر اللہ، اس کی یہ بھی تفسیر بیان فرمائی کہ اس سے مراد یہ لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی ملاتے ہیں، صرف ایمان کافی نہیں ہے، یہ عمل صالح کو بھی ساتھ ملاتے ہیں۔ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ یہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت یہ ہے، صرف نیک عمل کر لینا، یہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف مدرسے میں داخلہ لے لینا ضروری نہیں ہوتا،
مدرسے کی طرف سے دی گئی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنا بھی لازم اور ضروری ہوتا ہے. صرف رسمی حافظات یا عالمات بننے کا فائدہ نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ساتھ عمل کا اہتمام اور اس کا دوام یہ ضروری ہے, تبھی جا کے انسان کو صحیح فائدہ ہوتا ہے. عام طور پر ہم رسمی طور پہ مدرسے میں بھی پڑھنے لگ گئے, کرنے لگ گئے, لیکن مدرسے میں آنے بھی لگ گئے, بیان میں نہیں, رسمی نہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, کہ یہ لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی ملاتے ہیں. تو یہ عقل مند لوگوں کی تیسری صفت ہے, جس کو آسان لفظوں میں ہم صلہ رحمی کہہ سکتے ہیں, کہ یہ صلہ رحمی کرتے ہیں, تعلق کو جوڑتے ہیں. جن حقوق کو ادا کرنے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے کی ہے, ان کو یہ پورا کرتے ہیں. صلہ رحمی کے بہت زیادہ فضائل ہیں, مختصر طور پہ 2-4 میں عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور کاموں میں برکت عطا فرمائے, اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کے معنی کیا ہے, اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. جن سے رشتہ داری کے خصوصی تعلقات ہیں, ان کی بندہ خبر گیری بھی کرے اور بقدر گنجائش ان کی مدد بھی کرے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک دیہاتی آیا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے بتا دیجئے وہ کون سا عمل ہے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. تو صلہ رحمی یہ جنت کے قریب اور جہنم سے بندے کو دور کر دیتی ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلہ رحمی اتنی بات کا نام نہیں ہے کہ تم دوسرے عزیز کے احسان کا بدلہ ادا کر دو, کہ اس نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا تم بھی احسان کرو, بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہارا رشتہ دار عزیز تمہارے حقوق میں کوتاہی کرے, تم سے تعلق نہ رکھے, تم پھر بھی محض اللہ کے لیے اس سے تعلق قائم کرو اور اس پر احسان کرو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا, صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک, جو تم سے توڑے اس سے جوڑو, اور جو تمہارے پر ظلم کرے اس کو معاف کرو, اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ قطع رحمی بڑا گناہ ہے, اور یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیں گی, بات کرنا چھوڑ دیں گی, یہ بالکل غلط بات ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اس کے مقابلے میں صلہ رحمی یہ بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑا نیک عمل ہے. اچھا, ہم بہانا عام طور پہ یہی بناتے ہیں, جی وہ میرے سے بات نہیں کرتی, وہ نہیں بولتی, جی وہ میں تو, بھائی یہی تو کمال ہے. صلہ رحمی کا معنی کیا ہے, رشتے کو جوڑنا. تو پہلے وہ توڑے گا تو جوڑنا ہوتا, تو جڑی ہوئی چیز کو نہیں جوڑنا پڑتا, کوئی توڑے تو پھر بندے کو جوڑنا پڑتا ہے. اس لیے کوئی رشتے کو توڑے تو اس سے جوڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس الواصل بالمکافئی, صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ چکانے والا ہے, ولیکن واصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا, صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے رشتے کو توڑا جائے تو وہ اس کو جوڑے. تو اس لیے آج کے اس محفل میں جن لوگوں سے بول چال قطع کلامی کی ہوئی ہے, قطع رحمی کی ہوئی ہے, ان سب سے صلہ رحمی کریں, ان سے تعلق کو جوڑیں. وہ بات کریں, سلام زیادہ تعلق نہیں, سلام کی حد تک ضرور ہونا چاہیے. یہ جو سلام اور ضرورت کا کلام بند کر دیتے ہیں, یہ قطع رحمی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا, لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث, کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے اوپر بولنا چھوڑ دے. فمن حجر اخاہ فوق ثلاث, جس نے 3 دن سے اوپر بولنا چھوڑ دیا, فمن حجر اخاہ فوق ثلاث فمات دخل النار, اگر اس قطع رحمی کی حالت میں وہ مر گیا, دخل النار, فرمایا یہ جہنم میں جائے گا. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی وعید ہے. اور یہاں 6 مہینے گزر جاتے ہیں, کہ کافی عرصہ گزر جاتا ہے, بہن سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے,
بہن بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اگر عقل مند بننا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں بڑے عقل مند بنے ہوئے، جی ہم تو سے بات ہی نہیں کرتے، جی ہم تو نہیں بھائی، اللہ کی نظروں میں عقل مند رشتوں کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، ان رشتوں کو جوڑتے ہیں وہ۔ اس لیے جو ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کو اپنائیں۔ تو یہ تیسری صفت ہے عقل مند لوگوں کی۔ پہلی صفت کیا تھی؟ یہ یاد بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ پہلی صفت ایفاء عہد، اللہ کے عہد کو کیا کرتے ہیں؟ پورا، وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت ولا ينقضون المیثاق، وعدے کو کبھی توڑتے نہیں ہیں۔ اور تیسری صفت ان کی کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ چوتھی صفت وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ چوتھی صفت ہے عقل مند لوگوں کی۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہاں لفظ خوف کی بجائے توجہ کریں خشیت آیا ہے۔ اور اگلی صفت خوف آ رہا ہے، اس لیے ان دونوں میں فرق سمجھے۔ خشیت کا لفظ لانے سے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا خوف اس طرح کا نہیں جیسے درندے، جانور یا موذی انسان سے انسان طبعاً ڈرتا ہے، بلکہ یہ ایسا خوف ہے جیسے اولاد کو ماں باپ کا یا شاگردہ کو باجی کا خوف عادتاً ہوتا ہے۔ اس کا منشا کسی اظہار ثانی کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ عظمت اور محبت کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں خشیت، کہ کہیں ہمارا کوئی قول اور فعل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اور مکروہ نہ ہو جائے۔ اس لیے مقام مدح میں جہاں یعنی تعریف کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوف کا ذکر عموماً وہاں یہی لفظ خشیت استعمال ہوا ہے، کیونکہ خشیت اسی خوف کو کہتے ہیں جو عظمت اور محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اگلے جملے میں حساب کی سختی کے لیے خوف کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس لیے ڈرنا۔ اور یہ عام طور پہ ہمارے یہاں پتہ کیا ہے؟ ڈرنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں جو گناہگار ہیں وہ ڈرے۔ نہیں، گناہگار نہیں، نیکوں نے ڈرنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ نیکی بھی کریں، ڈریں بھی صحیح۔ ہاں جی، نیک عمل بھی کرتے رہنا ہے اور ڈرتے رہنا بھی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، لیکن وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف انہوں نے لوٹنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں چوری کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ گناہ کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ عائشہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نیک اعمال بھی اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا یہ عمل قبول ہو یا نہ ہو، کہیں اللہ کی شان کے مطابق تو ہم کر ہی نہیں سکتے، تو اللہ کی رحمت ہوگی تو قبول ہوگا، ورنہ اس وجہ اس فکر سے وہ ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے یہ ہے وہ ڈرنے والے، اور یہی اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ والذین هم من خشیت ربهم مشفقون۔ اور خصوصاً اس میں اپنی طالبات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کی تو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ خشیت الہی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں علماء کے لیے کیا بیان فرمایا؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے اس کے بندے علماء ڈرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت جی دامت برکات میں علیہ فرماتے ہیں علم کا پڑھنا اور بڑھنا وبال ہے جب تک خشیت الہی نہ بڑھے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف خشیت نہ بڑھے اس وقت تک علم کا پڑھنا اور بڑھنا وبال ہے۔ تو یہ تو اس لیے خشیت ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے
انما یخشى اللہ من عباده العلماء. یہ خشیت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ دیکھیں ہم لوگ سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گئے اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. بالکل ٹھیک، قرآن پاک میں یہ فیصلہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن کیوں راضی ہوئے اللہ تعالیٰ؟ کسی اور سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو سکتے ہیں کیا؟ کوئی عمل ہے تو اللہ رب العزت نے واضح دو ٹوک لفظوں میں یہ اشارہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ نعمت ہر بندے کو، اس بندے کو مل سکتی ہے. ذالک لمن خشی رب، ذالک لمن خشی رب. یہ اعزاز رضی اللہ، یہ اللہ کی رضا کا پروانہ، یہ اعلان، یہ بشارت، یہ سعادت ہر اس بندے اور بندی کے لیے لمن خشی رب، جو اپنے رب سے ڈرے. تو اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ والے جو نیک لوگ ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتے کہ میں اللہ کی نظروں میں نہ گر جاؤں. عام لوگ تو یوں بچتے نا سزا ملے گی، جہنم میں جانا پڑے گا، اور نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کہیں اللہ کی نظروں سے نہ گر جاؤں، تو اس لیے جو ہے وہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا مانگی، اللہم انی اسألک، اے میرے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، کیا من خشیتی کا، اے اللہ میں آپ کی ایسی خشیت مانگتا ہوں، ایسا خوف مانگتا ہوں جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. یہ دعا آج سب مانگے، اے اللہ میں آپ سے آپ کی ایسی خشیت مانگتا ہوں یا آپ کے مانگتی ہوں جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان کیا ہو جائے، حائل ہو جائے، دیوار بن جائے، رکاوٹ بن جائے، مجھے گناہ کے قریب نہ جانے دے. اللہ مجھے اپنی ایسی خشیت عطا فرما. یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی اپنی خشیت عطا فرما، گناہوں کے موقعوں سے بچا لیجئے. تو یہ چوتھی صفت ہے عقل مند لوگوں کی کہ وہ یخشون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی عظمت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اللہ کو ناپسند آ جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہے، بڑے بے نیاز ہے، تو عبادت منہ پہ مار دی جاتی ہے. اس لیے وقت میں ابھی چند دن پہلے، میں یہ واقعہ تو پہلے بیان کرتا رہتا تھا بلکہ پچھلے اس میں بھی آیا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت سے انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. اس میں نے شیطان کی مثال دی تھی کہ اتنی عبادت گزار تھا لیکن انجام نہ درست ہوا. میں نے ابھی کتاب میں پڑھا، توجہ فرمائے، شیطان نے 8 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی تھی. کتنی؟ 8 لاکھ سال. جب میں نے یہ پڑھا تو میں تو ہل گیا، یا اللہ، 8 لاکھ سال عبادت کرنے والا، اور آپ نے کہا اس کو مردود اور ملعون بنا دیا، ان علیک لعنتی الی یوم الدین. آپ نے اس کو کہا کہ تیرے اوپر میری لعنت قیامت تک برستی رہے گی. اے میرے اللہ، یہ اللہ بے نیاز ہے. تو اس لیے نیکی کر کے بھی روئے، نیکی کر کے. ہم جتنا گناہ کر کے روتے ہیں نا، بلکہ روتے بھی نہیں، ہمارے اکابر نیکی کر کے اس سے کئی گنا زیادہ روتے تھے. رمضان شریف کا 1 مہینہ عبادت کرتے تھے اور اگلے 6 مہینے رو رو کر اس عبادت کی قبولیت کی دعا مانگا کرتے تھے. تو 8 لاکھ سال عبادت کرنے والا، اس کا کیا ہوا؟ تو اس لیے عالمہ بھی بنے، قرآن بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، ذکر اذکار بھی کرے، لیکن اللہ سے ڈرے، اپنے اندر بڑا ہی نہ آنے دے. کیا کیا نہ اپنے زہد و طاعت پہ ناز تھا، پس دم نکل گیا سنا کہ بے نیاز تھا. کیا کیا نہ اپنے زہد و طاعت پہ ناز تھا، پس دم نکل گیا جو سنا کہ بے نیاز تھا. یہ 4 صفات ہو گئی عقل مند. 5ویں صفت ہے وَيَخَافُونَ سوء الحساب،
جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں برے حساب سے. ان کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ قیامت کے دن حساب دینا ہے، اس کی فکر کرتے ہیں. یعنی یہ لوگ برے حساب سے ڈرتے رہتے. برے حساب سے مراد کیا ہے؟ صاحب اللہ تعالیٰ نے تو ظلم کرنا نہیں، تو برا حساب کیا ہوا؟ حساب میں سختی، پوچھ گچھ، تفصیلی پوچھ، یہ برا حساب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے. حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان کی نجات تو رحمت الہی سے ہی ہو سکتی ہے. حساب اعمال کے وقت اللہ تعالیٰ اجمال اور عفو درگزر سے کام لے، ورنہ جس شخص سے بھی پورا ذرا ذرا حساب لیا جائے اس کا عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بندہ تو ایسا ہے نہیں جس سے کوئی گناہ اور خطا کبھی سرزد نہ ہوئے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں تو یہ ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تو آسان حساب لیں گے، اور آپ فرماتے ہیں جس سے حساب لیا گیا اس کو عذاب ہوگا. فرمایا عائشہ یہ آسان حساب یہ ہوگا صرف اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور اللہ کہتے جاؤ بس. اگر اللہ نے پوچھ لیا کیا کیا کرتے رہے، من نوقش فی الحساب فقد عذب، جس سے حساب میں تفصیل پوچھ لی گئی اس کو عذاب ہوگا، وہ بچ نہیں سکتا. اس لیے ہم قیامت کے دن کے حساب سے ڈرا کریں، سوچا کریں، رات کو بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیا کریں. اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے پہلے اپنا حساب لیا کرو. ہاں جی، رات کو بیٹھ کے محاسبہ کیا کرے، میں نے کتنے نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. باجی نے حساب لینا ہو تو طالبہ کو کتنی فکر ہوتی ہے، ہاں جی، اور اللہ نے حساب لینا ہے اس کی کتنی فکر کرنی چاہیے. چنانچہ ایک اللہ والوں نے اپنے بیٹے کو دکان لگا کے دی اور کہا بیٹا یہ دکان آپ چلائیں اور روزانہ شام کو مجھے حساب دینا ہے. اب 2 دن 3 دن بچے نے کہا ابو جی یہ اپنی دکان آپ سنبھالیں گے، میرے سے نا روزانہ کا حساب نہیں دیا جاتا. تو اللہ والے فرمانے لگے بیٹا تجھے جو ہے اصل میں دکان چلوانا تیرے سے مقصود نہیں تھا بیٹا، آپ کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ایک دکان کا حساب آپ اپنے ابو کو نہیں دے سکتے تو اپنی ساری زندگی کا حساب اللہ کو کیسے دو گے. اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، ایک ایک لمحے ایک ایک لحظے کے بارے میں اللہ کو بتانا ہے. اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں آتے ہیں نا کہ کوئی بندہ کوئی انسان اپنی جگہ سے ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کو 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا. 5 سوالوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. زندگی کیسے گزاری، پھر جوانی کا الگ سوال ہے، زندگی کا الگ سوال، جوانی کا الگ سوال ہے. زندگی کیسی گزاری، جوانی کیسے گزاری. آج کل کے تو لوگ کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے جی اور پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی جوانی کا حساب دینا ہے، جوانی کا زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، اور اپنے علم پر عمل کتنا کیا. جی ہاں، یہ سوال ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارے متعلق سوال ہے. یہ مدرسے سے تعلق رکھنے والی طالبات عالمات سے ان سے یہ سوال ہونا ہے کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا. پھر مال کے بارے میں تو 2 سوال ہیں کہ مال کمایا کیسے تھا، مال لگایا کیسے تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا. نہ مال کمانے میں آزاد ہیں نہ مال خرچ کرنے میں آزاد ہیں، لہذا کمانے پر بھی پابندی ہے، حلال طیب پاکیزہ کمانا ہے، اور لگانے پر بھی پابندی ہے، حلال پاکیزہ جگہ پہ خرچ کرنا ہے. گناہوں کی جگہ میں خرچ کریں گے یا فضول خرچ کریں گے تو پھر شیطان کے بھائی قرار دیں. تو بہرحال یہ 5ویں صفت ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں. تو لہذا ذرا سوچیں قیامت کے دن ہم کیسے حساب دیں گے، جہاں ہمارے اساتذہ ہوں گے، مشائخ ہوں گے،
बुजुर्ग होंगे, हमारे वालिदैन होंगे, क़यामत तक आने वाले सारे लोग होंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैदा होने वाले इंसान तक सब के सब वहां मौजूद होंगे। और उनके सामने जब हमें हिसाब देना पड़ेगा तो हम कैसे हिसाब देंगे? दुनिया में से तो लोगों की नजरों में तो नेक बन जाना आसान है, ऊपर से नेक बन जाना आसान है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो सवाल करना, वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, इनको रोक लीजिए। अल्लाह ताला फरमाता इनको रोक लीजिए, हमने इनसे सवाल करना है, हमने इनसे पूछना है। ऊपर से सूफी, अंदर से कूफी, ऊपर से ला इलाहा, अंदर से काली बला, ये अल्लाह ताला ने सवाल करना है, पूछना है। लिहाजा आज की इस महफिल में हम खुद अपना हिसाब लगाएं कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत को कैसे हिसाब देना है। और कैसे फिक्र होती थी पहले लोगों को, कैसे फिक्र होती थी क़यामत के दिन के हिसाब की। इस पे जरा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वाकया सुनिए, क्या फिक्र थी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक प्यारा शेर कहा, और हमारे हजरत जी और दूसरे अकाबिर भी फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस एक शेर की वजह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मगफरत कर दी कि जा मैंने तुझे माफ कर दिया। शेर उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह गर तू में बीनी, गर तू में बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। बल्कि इससे पहला जो मिसरा ये है, तू गनी अजहर तो आलम मन फकीर, रोज महशर उजर हाय मन पजीर, गर तुम्हें बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, तू गनी अजहर तो आलम, अल्लाह तू दोनों जहां का बादशाह है, तू दोनों जहां का से बेपरवाह है। अल्लाह तू गनी अजहर तो आलम मन फकीर, अल्लाह मैं फकीर हूँ, मैं मोहताज हूँ, रोज महशर उजर हाय मन पजीर। अल्लाह क़यामत के दिन मेरा उजर कबूल कर लेना, मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल देना, अल्लाह मेरे साथ सत्तारी का मामला करना, मुझे लोगों के से हिसाब ना लेना। लेकिन अल्लाह अगर आप पक्का फैसला कर ले, आप पक्का इरादा कर ले कि मैंने अल्लाह मैं इकबाल से हिसाब लेना ही है, अल्लाह फिर ले लेना। लेकिन मेरी एक मेरी ख्वाहिश है, एक मेरी हसरत है, एक मेरी तमन्ना है, अल्लाह उसका ख्याल रखना। गर तुम्हें भी नहीं हिसाबम ना गुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। अल्लाह अगर आपने मेरा हिसाब लेना ही है, बस एक बात का ख्याल रखना, एक बात का लिहाज रख लेना, मेरे अल्लाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने मेरा हिसाब न लेना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरा हिसाब न लेना। मैं अपने आका को क्या मुंह दिखाऊंगा जो मेरे लिए तहज्जुद में रोए, अरफात में रोए, मिना में रोए, मुज़दलिफा में रोए। मैं उनके सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से आऊंगा मैं उनके सामने। अल्लाह कम अज कम इतनी सत्तारी का मामला तो कर देना। तू वली अजहर तो आलम मन फकीर, रोज महशर उजर हाय मन पसीर, गर तुम्हें भी हिसाब ना गुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। अल्लाह आका के सामने हिसाब न लेना, अल्लाह शर्म आती है। लोग आलम के हैं, लोग नेक के हैं, मुफ्ती के हैं, अल्लाह फिर आका के सामने रसवाई है। अल्लाह इस रसवाई से बचा लेना। जरा सोचिए, माँ बाप खड़े होंगे, हमारे चाहने वाले अकीदतमंद खड़े होंगे, वहां शागिर्द होंगे, और हमारे हिसाब हमारे नामे अमाल को खोला जाएगा तो क्या बनेगा। इसलिए आज वक्त है, आज मोहलत है, हम अपने बुरे हिसाब से डर जाएं, हम अपनी जिंदगी को संवार ले, अपनी जिंदगी को अच्छा कर ले। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन आयात के तहत जिनमें अल्लाह ताला ने फरमाया है राजों को खोला जाएगा, वह हुस्सिला मा फिस सुदूर, अल्लाह ताला फरमाते सीनों के अंदर जो चीजें हैं उनको निकाल कर सामने रख दिया जाएगा। बताएं हमारे सीनों के राज जब खुलेंगे, एक जगह अल्लाह ताला फरमाते यौम तुबला सराइर, जब राजों को जाहिर कर दिया जाएगा,
تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو یہ اختیار دے دے کہ دیکھو تمہاری مرضی ہے، یا تو تم خود جہنم میں چلے جاؤ ورنہ میں تمہارے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ لوگ کہیں گے اللہ نہ بتا، اللہ جہنم میں ڈال دے، جہنم میں جانا گوارا کر سکتے ہیں لیکن میرے مالک لوگوں کو نہ بتانا، ہمارے بارے میں ہمارے آقا کو نہ بتانا، ہمارے استادوں کو نہ بتانا، ہمارے والدین کو نہ بتانا کہ ہم کیا کرتے رہے۔ اس لیے آج ہمارے پاس لمحہ فکریہ ہے، آج ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے۔ آج ہم اپنے استادوں کو حساب نہیں دے سکتے، شیخ کو حساب نہیں دے سکتے، ہم ان کے سامنے جاتے ہوئے کتنا گھبراتے ہیں، جب شیخ کے پاس جانا تو پہلے کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں کہ کس منہ سے جائیں، تو جب اللہ کے سامنے جائیں گے وہاں کیا راز کھلیں گے۔ اس لیے معزز خواتین، یہ آپ سے گزارش ہے، آج اپنی زندگیوں پہ غور کریں، ہم اپنے پر غور و فکر کریں، ہم کیسی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، شتر بے مہار نہیں ہے، جیسے جی چاہا کھا لیا، جیسے جی چاہا پی لیا، جیسے جی چاہا پہن لیا، جہاں جی چاہا چلے گئے، جو چاہا بول دیا، جو چاہا سن لیا۔ نہیں نہیں، ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ وہ لوگ جو ہے برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ تو اس لیے عقل مند لوگوں کی یہ آج 5 صفات میں نے عرض کی ہے، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے، صفات تو میں نے جو تلاش کی ہوئی ہے وہ درجن سے بھی زائد ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا، اگر باجی جان ہمارے اوپر شفقت کرتے رہیں گے، آپ لوگوں کی باجی جان محمد ہمیں موقع دیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے یہ عنوان کو اگلے بیانات میں پورا کرتے رہیں گے۔ تو ان کو دہرا لیتے ہیں تاکہ آپ حضرات کو یاد ہو جائے، اور اپنی تنہائیوں میں ان صفات پہ غور کرے اور فکر کرے کہ ہمارے اندر ان میں کون سی صفت ہے اور کون سی نہیں ہے۔ جو ہے ان کے پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ پہلی صفت الذین یوفون بعہد اللہ، کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری صفت ولا ينقضون المیثاق، وہ وعدے خلافی نہیں کرتے۔ اور تیسری صفت ان کی ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو بھی جوڑتے ہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو بھی ساتھ ملاتے ہیں۔ اور چوتھی صفت ان کی ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب کی عظمت، ہیبت، جلال، کبریائی کی وجہ سے، کہ کوئی ایسا کام نہ ہم سے سرزد ہو جائے جو ہمارے اللہ کو نہ پسند آ جائے اور ہم اپنے اللہ کی نظروں سے گر نہ جائیں۔ اور ان کی پانچویں صفت ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ یہ لوگ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر یہ نیک لوگوں کی اور عقل مند لوگوں کی صفات اپنی رحمت سے پیدا فرمائے اور ہمیں برے حساب سے بچائے، ہمارے ساتھ آسانی والا درگزر والا معاملہ فرمائے۔ اللہ نے جیسے ہمیں دنیا میں عزت دے رکھی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن بھی عزتوں کا معاملہ فرمائے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔